ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. سورۃ الاحزاب کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو یعنی مومنوں کی بیویوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کریں. یہ بہت مناسب ہے اس اعتبار سے کہ وہ پہچانی جائیں گی اور پھر وہ تنگ نہیں کی جائیں گی. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کی تمام عورتوں کو ایک بڑا اہم حکم دیا ہے، اور اس سے پہلے یہ حکم موجود نہیں تھا. 5 ہجری میں پردے کا حکم نازل ہوتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام تمام عورتوں تک پہنچ جاتا ہے. تو پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑا اور ان چادروں کو پھاڑ کر اپنے لیے انہوں نے پردے کا اہتمام کیا. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں جس طرح آج اتنی سہولتیں ہیں، جس طرح آج کپڑا عام ہے، حجاب مل جاتے ہیں، نقاب مل جاتے ہیں، اور اسی طرح
عبایا مل جاتا ہے، اس زمانے کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، برقعے کا کوئی تصور نہیں تھا، تو ان کے پاس جو چادریں تھیں انہوں نے انہی چادروں کو استعمال کرتے ہوئے اس کو برقعے کی شکل دے دی۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کریں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر ہیں، وہ اس لفظ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے اس سے وہ مراد وہ چادر ہے جو عورت اپنے اوپر اس انداز سے ڈھانپ لے کہ اس کی صرف ایک آنکھ نظر آئے، اس کا پورا جسم، پورا وجود اس چادر کی لپیٹ میں آ جائے، اس کا سر بھی ڈھک جائے، اس کی ایک ایک جسم کا عضو اس کے اندر لپیٹ میں آ جائے اور صرف ایک آنکھ نظر آئے، اس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے کچھ گزارشات میں کرنا چاہتا ہوں کہ دین کے احکامات وہ بعض اوقات ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں۔ جب یہ پردے کا حکم نازل ہوا تو وہ تو جیسی عورتیں تھیں، اللہ نے ان جیسی عورتیں کائنات میں پیدا ہی نہیں کی۔ انہوں نے آ کر یہ سوال نہیں کیا کہ یہ ہم پر پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں، اتنی گرمی کا موسم ہے، اس گرمی کے موسم میں، اور وہ بھی عرب کی گرمی، مدینہ منورہ کی گرمی، اور پھر پورے عرب کی گرمی یہاں سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، تو اس گرمی میں آپ ہمیں اس جیل میں بند کر رہے ہیں اور ہم پر یہ پابندیاں لگا رہے ہیں۔ کسی عورت نے یہ بات نہیں، کیونکہ وہ سچی اور پکی مومنہ عورتیں تھیں۔ وہ بس اس انتظار میں رہتی تھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے اور ہم نے فوراً اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کیوں کہنا آگے سے، اور آگے سے مزید سوال کرنا، حکمتیں جاننا، یہ ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ آج کل یہ مسائل ہیں کہ ہمیں کوئی بھی حکم بتانے سے پہلے اس کی حکمت لوگوں کو بتانی پڑتی ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی تھی، حکم آ گیا تو اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے سے یہ پوچھے کہ یہ حکم کیوں آیا ہے۔ جب آ گیا تو آ گیا، جب میرے اللہ کی یہ پسند ہے، جب میرے رسول نے اس بات کو پسند کر لیا ہے، تو اس کے بعد میری اور پسند اور ناپسند کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان کہتے بھی اس کو ہیں جو اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی پسند کو اللہ کی پسند، اللہ کی چاہت اور اللہ کی مرضی کے تابع کر لے۔ اگر میری پسند وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو پھر مجھے اپنی پسند کو بدلنا پڑے گا۔ اگر میرے دل میں وہ خواہش پیدا ہو رہی ہے جو اللہ نے حرام کی ہے تو مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں اپنی اس خواہش کو بدلوں، ورنہ میں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو ہر معاملے میں اپنی زندگی کے پہلے سانس سے لے کر آخری سانس تک اللہ کی پسند اور اللہ کی مرضی کو دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ دوسری بات، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، فرمایا کہ جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے، یعنی جتنا زیادہ انسان خواہشات کو پورا کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ جہنم کے قریب ہو جائے گا۔ جتنا کوئی انسان اپنی مرضیاں کرے گا دنیا کے اندر، جتنا کوئی انسان اپنی چاہت کے مطابق چلے گا تو وہ اتنا ہی زیادہ جہنم کے قریب ہو جائے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، فرمایا کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ کہ انسان دین پر جب عمل کرتا ہے نا تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ ابھی آپ بارش میں، ٹھنڈے موسم میں، کتنے ہی حضرات آپ میں سے ایسے ہیں جو غسل کر کے اور گلیوں میں سے چل کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ کام تو مشکل ہے لیکن جنت ہے، اس کے بدلے میں جنت ہے، اس کے بدلے میں جو اجر آپ کو ملنا ہے جب وہ ملے گا تو آپ اس تکلیف کو بالکل بھول جائیں گے۔ حجبت الجنت بالمکارہ، فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنا انتہائی مشکل ہے،
لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا تو آپ اس ساری مشکل، اس ساری تکلیف کو بھلا بیٹھیں گے۔ اسی طرح عورت کے لیے پردہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیا کریں؟ گھر والے بھی کہتے ہیں ابھی تو چھوٹی سی ہے، ابھی تو چھوٹی سی ہے، تجھے پردے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اور کالج کی 7 سہیلیاں بھی کہتی ہیں اور تجھے کیا ہو گیا ہے، کل تو بغیر پردے کی آئی تھی، آج تو پردہ کر کے آ گئی، کون سی نئی وحی نازل ہو گئی ہے؟ یونیورسٹی والی آپ کی سہیلیاں بھی آپ کو تنگ کریں گی، لیکن ان سب باتوں کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، ان سب باتوں کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے۔ جب میرے رب نے کہہ دیا ہے تو میں اپنی سہیلیوں کی باتوں کی طرف، ان کے طنز اور تشنیع، ان کے تانوں کی طرف میں توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جو مرضی کہتی ہیں کہتی ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خاندان والے ہی پکڑ لیتے ہیں، اپنے کزن، اپنے رشتہ دار کہتے ہیں بھائی کل تو ہمارے ساتھ کھیلتی تھی، تجھے تو ہم نے خود اٹھا کے پالا ہے۔ خاندان کے اندر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس بچی کو تو ہم نے خود اٹھا کے پالا ہے، اس کے ساتھ تو ہم کھیلتے ہوتے تھے، آج یہ ہم سے پردہ کر رہی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں میری بہن آپ کو سننا پڑے گا۔ حجبت الجنت بالمکارہ، فرمایا کہ جنت کو تکلیف دہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اور واقعی دین کا راستہ بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا واضح، آپ نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، فرمایا لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس دور کے اندر دین پر ثابت قدم رہنے والا ایسے ہی ہوگا جیسے کسی شخص نے اپنے ہاتھ میں انگارے کو پکڑا ہوا ہے۔ دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، ہر بندہ آپ کو روکے گا، آپ کا خاندان آپ کو روکے گا، آپ کے دوست آپ کو روکیں گے، آپ کا معاشرہ آپ پہ پابندیاں لگائے گا، آپ سے قطع تعلق کر لے گا، لیکن اس دور میں بھی جو دین پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور الحمدللہ دین اسلام کی صداقت، دین اسلام کی خوبصورتی، اس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ ہم تو یہاں پر پردے کو عیب سمجھنا شروع ہو گئے ہیں نا، ہماری خواتین پردے سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور الحمدللہ اہل مغرب کے اندر اب وہاں کی مسلمان عورتوں نے، اور جو وہاں پر انگریز عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں، وہ پردہ کر کے، نقاب کر کے، برقع پہن کے یہ بات ثابت کر رہی ہیں، یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اگر ہم جو پہلے غیر مسلمہ تھیں، جو پہلے ہر طرح کی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی تھیں، آج اگر ہم نے حجاب پہن لیا ہے تو اے مسلمان عورتوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج فرانس کے اندر ہماری مسلمان بہنوں کے حجاب چھینے جاتے ہیں، انگلینڈ کے اندر ان کے حجاب کھینچے جاتے ہیں، حجاب کی وجہ سے کالجوں میں، اسکولوں میں داخلے پہ پابندی لگ جاتی ہے۔ اور شاید آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے پچھلے سال کی وہ انڈیا کے اندر اس خاتون کی، اس نوجوان مسلمان بیٹی کی وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو کہ جو برقع پہن کے اپنے کالج میں آ رہی ہے، اور کچھ وہاں کے ہندو اوباش نوجوان، کچھ غنڈے بدماش اس کو چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان سب کے سامنے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے۔ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ تو ایسی نوجوان مسلمان بیٹیاں یہ اس امت کا فخر ہے، ورنہ اس کے لیے تو ہزار عذر ہیں، اس کے لیے تو ہزار عذر ہے۔ وہ کہہ سکتی ہے جی میں تو ہندوؤں کے ملک میں رہتی ہوں، میں تو عیسائیوں کے ملک میں رہتی ہوں، وہاں تو اگر میں حجاب کروں گی مجھے اسکول میں داخلہ ہی نہیں ملے گا، مجھے کالج میں داخلہ ہی نہیں ملے گا، مجھے وہاں پہ چھیڑا جائے گا، مجھے وہاں پہ تنگ کیا جائے گا۔ ان ساری تکالیف کے باوجود وہاں کی مسلمان عورتیں اپنے حجاب کو ترک کرنے کو تیار ہیں۔ یہاں پہ کیا مسائل ہیں؟ پاکستان میں کس نے آپ کو روکا ہے؟ یہاں پہ کون سی پریشانی ہے کہ مسلمان عورتیں حجاب سے دور ہو رہی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین محترم، جیسے میں نے پچھلے خطبہ میں کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہر دور میں دلیل بن جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے اندر ایوب میڈیکل کمپلیکس جو ہے، بہت بڑا ہسپتال ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہو۔ اس ہسپتال کے اندر میرا جانا ہوا، وہاں پر میں نے کچھ لیڈی ڈاکٹرز کو دیکھا۔ لیڈی ڈاکٹرز عام طور پہ جو اس طرح کی ڈاکٹرز ہوتی ہیں، لیڈی ڈاکٹرز، وہ پردہ نہیں کرتی، بہت کم ایسی خواتین ہوتی ہیں، لیکن واللہ اللہ کی قسم ہے ان کے پردے کو دیکھ کر ہمیں اپنی خواتین کا پردہ کم لگ رہا تھا کہ اللہ نے ان کو جو دین کی سمجھ دی،
لیڈی ڈاکٹر ہے اور چیک اپ کر رہی ہے، وارڈ کا چکر لگا رہی ہے، لیکن اس کا پردہ ایسا ہے کہ رشک آ رہا تھا کہ اللہ اس دور میں بھی تیرے نبی کے دین پر عمل کرنے والی بیٹیاں موجود ہیں، الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی فلاں مشکل ہے، فلاں مسائل ہیں، کوئی مسائل نہیں۔ ہر دور کے اندر دین پر عمل ہو سکتا ہے، اگرچہ مشکلات ہیں لیکن اس کے بدلے میں اجر بھی بہت بڑا ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ بدا الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اسلام اجنبیت کے دور میں پیدا ہوا تھا۔ جب اسلام آیا تھا تو لوگ اسلام کی احکامات کو عجیب سمجھتے تھے، یار یہ کیسے کیسے احکامات نازل ہو رہے ہیں، یہ پردے کا حکم نازل ہو گیا، یہ داڑھی رکھنے کا حکم نازل ہو گیا، 5 وقت با جماعت نماز کا حکم نازل ہو گیا، رمضان میں روزے رکھنے کا حکم نازل ہو گیا، شراب کو چھوڑنے کا حکم نازل ہو گیا، اور اسی طرح بیٹیوں کو ان کی عزت دینے کا، ان کو زندہ رکھنے کا حکم نازل ہو گیا، ان کو مارنے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس طرح کے جو احکامات آتے تھے نا، تو جو مشرکین ہوتے تھے، اسلام دشمن لوگ ہوتے تھے، وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسی کیسی باتیں آ رہی ہیں، یہ کیسے کیسے احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ دین اسلام پورا کا پورا نافذ ہوا، اور پوری دنیا نے اس دین اسلام کے عروج کے دور کو دیکھا، اور آج ہم دوبارہ چونکہ روبہ زوال ہے، ہم واپس پیچھے پلٹ رہے ہیں۔ تو آج حالت یہ ہے کہ آج آپ کسی کو دین کی بات بتائیں نا تو آپ کو کہتا ہے کہ یہ کہاں ہے جی، یہ کدھر لکھا ہوا ہے، یہ دین کا حکم کہاں پر ہے۔ لوگ دین کے احکامات کو اجنبی سمجھنا شروع ہو گئے۔ ایک شخص کو میں نے وراثت کا ایک مسئلہ بتایا کہ وراثت کے اس مسئلے میں آپ کے جو والد کے بھائی ہیں ان کو بھی وراثت ملتی ہے، ان کو بھی وراثت میں حق ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے یار میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چچا کا بھی وراثت میں حق ہوتا ہے، کیا واقعی یہ دین اسلام کا حکم ہے؟ میں نے کہا بالکل یہ دین اسلام کا حکم ہے۔ تو آج بھی وہ دور ہے کہ دین اسلام کے بعض احکامات ایسے ہیں جن کو لوگ اجنبی سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اس دور میں ان پہ عمل نہیں ہو سکتا، جبکہ ہر دور میں دین عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ سامعین محترم، آگے بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے، خواتین کے لیے جو کچھ مزید احکامات، کچھ مزید ہدایات جاری فرمائیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب عورتیں راستے میں چل رہی ہوں تو پہلی احتیاط یہ کرنی ہے کہ اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ رکھنا ہے، اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ رکھنا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا کہ اپنے قدموں کو زمین پر مار کے نہ چلو، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے زمین پر قدموں کو مارنے کی وجہ سے تمہاری جو پوشیدہ زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور آج ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہیل کی جوتیاں پہنائی جاتی ہیں، ہیل کی چپل یا وہ سینڈل جو بھی آپ کہہ لیں، اس کے ذریعے سے جہاں عورت جا رہی ہے اس کی آواز ہر بندہ سن رہا ہے۔ یہ چیز دین اسلام میں جائز نہیں۔ عورت کا چلنے میں بھی پردہ ہے، اتنی احتیاط کرنی ہے کہ چلنا بھی اس انداز سے ہے کہ کوئی آپ کی طرف توجہ نہ کرے، پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کے پاس سے کوئی عورت گزری ہے یا کوئی مرد گزرا ہے، اتنے آرام سے وہ گزر جائے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی عورتوں کے حوالے سے بالخصوص، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول مسجد سے باہر نکلے تو اس زمانے کے اندر اور مساجد کے اندر عورتیں باقاعدہ طور پر نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، تو عورتیں بھی نکلی اور مرد بھی باہر نکلے، تو آپ نے دیکھا کہ عورتیں اور مرد باہم گل مل گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب مرد بھی نکلیں گے، عورتیں بھی نکلیں گی اور بہت رش ہوگا تو آپس میں اختلاط ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نصیحت فرمائی، عورتوں کو فرمایا استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق، فرمایا کہ اے مسلمان عورتوں راستے کے درمیان میں نہ چلو، راستے کے درمیان میں نہ چلو، تمہارے لیے راستے کے درمیان میں چلنا جائز نہیں ہے، تم پر یہ بات لازم ہے کہ تم کناروں پر چلو، جو راستے کے کنارے ہیں ان کناروں پر چلو۔ اب کسی عورت کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں کہتے ہیں اور مردوں سے کیوں نہیں کہتے؟ آج تو یہ بات بھی ہوتی ہے نا کہ مردوں سے کیوں نہیں کہتے؟ کسی عورت نے یہ بات نہیں کہی کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کو حکم دیں، بلکہ پھر حالت یہ تھی کہ وہ صحابی فرماتے ہیں فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سننے کے بعد
عورتوں کا حال یہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنا دیوار کے ساتھ چپک کے چلنا شروع ہو گئی کہ بعض اوقات دیوار کے ساتھ چپک کے چلنے کی وجہ سے ان کا کپڑا، ان کا دوپٹہ دیوار کے ساتھ اٹک جایا کرتا تھا۔ اس قدر دیوار کے ساتھ چپک کے وہ چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تھا۔ آج اب ذرا بازاروں میں جا کے حالت دیکھیں، کیا مسلمان عورتیں ایسے ہی چلتی ہیں؟ کیا مسلمان عورتوں کی چال چلن ایسا ہی ہے؟ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، رمضان کی راتیں ہوتی ہیں جن میں تراویح ہو رہی ہے، اور اس وقت مسلمان عورتیں بستی کے بازار میں چل رہی ہوتی ہیں، نواب آباد کے بازار میں چل رہی ہوتی ہیں، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ مردوں کو چلنے کی جگہ نہیں ملتی، مرد سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، عورتوں کا اتنا ہجوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دین اسلام کہاں چلا گیا؟ کہاں چلا گیا دین اسلام ہمارا؟ سامعین محترم، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہی ہے تو مکمل حجاب کر کے، مکمل پردے کے اندر ہو کر اور مردوں سے علیحدہ ہو کر آپ کو چلنا ہے، اور انتہائی آرام سے چلنا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کون جا رہا ہے۔ سامعین محترم، اگلی بات جو عورتوں کے حوالے سے دین اسلام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، تنہائی میں نہ رہے۔ اور یاد رکھیں، دین اسلام کے ہر حکم میں بہت حکمت ہوتی ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی حکم کو لے لیجئے کہ آپ نے منع فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اور عورت تنہا ہو جاتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان شیطان آ جاتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے کوئی اپنے آپ کو اتنا نیک نہ سمجھے کہ میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یا کوئی عورت اپنے آپ کو اتنا نیک نہ سمجھے کہ میں کسی مرد کے ساتھ تنہا ہوں تو میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کوئی اتنا نیک نہیں ہے، مشاہدہ کچھ اور بتاتا ہے۔ اس لیے تنہائی اختیار کرنا، فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ ہاں، اگر آپ نے کسی سے ملنے جانا بھی ہے، آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے چیک اپ کروانے کے لیے، اپنے ساتھ ایک مرد لے کر جائیں، اپنے بیٹے کو لے کر جائیں، اپنے خاوند کو لے کر جائیں، اور جا کر آپ اس کی چیک اپ کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کسی اور معاملے میں جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن اپنے ساتھ محرم کو لے کر جائیں۔ یہی معاملہ حج اور عمرے کے سفر کے حوالے سے بھی۔ آج کل یہ سوال بہت زیادہ آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ حج کرنے جا رہی ہے، عمرہ کرنے جا رہی ہے، ساتھ محرم نہیں ہے تو کیا کرے؟ یاد رکھ لیجئے، عورت کے لیے مال ہونے کے ساتھ ساتھ، صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ حج کے لیے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم بھی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں فلاں غزوے کے اندر فلاں لشکر میں میرا نام لکھا جا چکا ہے کہ میں نے فلاں غزوے میں شریک ہونا ہے، اور میری جو بیوی ہے وہ حج پہ جانا چاہتی ہے، آپ مجھے بتلائیے میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس غزوے میں نہ جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے چلے جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے چلے جاؤ۔ کسی مسلمان عورت کے لیے کسی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا یا تنہا ہونا کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ جس طرح یہاں سے خواتین اسلام آباد جاتی ہیں یا واکنڈ کے اندر جاتی ہیں، کوئی اسکول جا رہی ہے، کوئی کالج جا رہی ہے، اور بہت ساری خواتین اس کیری کے اندر موجود ہیں، بس کے اندر موجود ہیں یا وہ ویگن کے اندر موجود ہیں، تو ڈرائیور اگر اکیلا مرد ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کافی ساری عورتیں موجود ہیں، اور دن میں جانا ہے، دن میں واپس آنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن تنہا مرد ہے اور تنہا عورت ہے، ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہے، دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ سامعین محترم، اگلی بات وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام عورتوں پر خالی پابندیاں لگاتا ہے، یا ہمارے دین کے حوالے سے یہ بات پھیلائی جاتی ہے کہ عورتوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں، عورتوں کو حقوق نہیں دیے گئے۔ یہ دین کے خلاف انتہائی غلیظ پروپیگنڈا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین محترم، اگر ہم دین اسلام سے پہلے عورت کی حالت کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عورت کو اسلام نے کتنا حق دیا ہے۔ سب سے پہلا حق جو عورت کا جینے کا حق ہے، زندگی کا حق ہے، وہ دین اسلام نے دیا ہے۔ اگر آپ عرب کی تاریخ کو پڑھیں، وہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ لوگ آ کے فخر سے بتاتے تھے کہ میں نے اتنی بیٹیاں زندہ درگور کر دی ہیں۔ زندہ درگور مارتے بھی نہیں تھے، بلکہ زندہ بچی کو قبر کھود کر یا گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈالتے تھے اور اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے۔ ایسے ظالم لوگ، اس دور کے اندر اسلام آیا اور اسلام نے یہ حکم دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو، فرمایا جس کسی مسلمان نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی، تو کل قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے، میں اور وہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ہیں، فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ساتھ ہوں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بیٹیاں دیتا ہے اور وہ بیٹیوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی بیٹیاں اس کے گھر میں پیدا ہو رہی ہیں، بار بار بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے، ہر بیٹی کی پرورش کرتا ہے، ہر بیٹی کو اچھی طرح سے اس کے خرچہ پورا کرتا ہے، اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اس کے اچھے رشتے تلاش کرتا ہے اور ان کو ان کے خامدوں کے حوالے کر دیتا ہے، فرمایا کہ یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گی، اپنے والد کو جہنم میں نہیں داخل ہونے دیں گی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ اسلام نے تو بیٹی کو رحمت قرار دیا، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام عورتوں کا دشمن ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے؟ اسلام نے سب سے پہلا جو رائٹ ٹو لائف ہے، جو انسان کے جینے کا بنیادی حق ہے، وہ عورت کو دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہندوستان کے اندر ابھی بھی یہ کام ہوتا ہے، بیٹیوں کے معاملے میں ہندوستان میں ابھی بھی بہت ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں پر ہندو لوگ جو ہے اپنی بیٹیوں کو ابھی بھی قتل کر دیتے ہیں، یا دنیا میں آنے ہی نہیں دیتے، آنے سے پہلے ہی اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی آنے والی ہے تو وہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ بیٹی کو وہیں ختم کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، دین اسلام نے بیٹی کی بڑی عظمت کو بیان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی کی کتنی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کے حوالے سے فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرے، انسان کی جسم میں جگر سے بڑا کوئی چیز نہیں ہے، جگر سے اہم چیز کوئی نہیں ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ پھر آپ نے فرمایا اپنی بیٹی کے بارے میں کہ یہ سیدۃ نساء اہل جنہ ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ بیٹی کو عزت دی ہے یا اس کی عزت خراب کی ہے؟ اسلام تو بیٹیوں کو عزت دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ آتی تھی ملاقات کرنے کے لیے تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، استقبال کرتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اور پھر ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ تو سامعین محترم، بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رحمت بنایا ہے۔ اسی طرح اگر وہ عورت ماں کی صورت میں ہے تو کیا فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، لوگوں جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے۔ بیٹی کی صورت میں علیحدہ اس کا حق دے دیا، علیحدہ اس کی عظمت بیان کر دی، اور اگر وہ ماں ہے، عورت ماں کی صورت میں ہے تو فرمایا کہ عورت اگر ماں ہے تو بھائی پھر وہ تو تمہاری جنت ہے، سب سے بڑھ کر تمہارے حسن سلوک کی حقدار تمہاری ماں ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر سامعین محترم، بیوی کے بارے میں اگر بات کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر محبت دی ہے تو اپنی بیوی کو دی، اور یہ بات ویسے میں نہیں کہہ رہا، احادیث موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے ای الناس احب الیک، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے، سب سے زیادہ آپ کو کون پیارا لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پیارا ہے تو میری بیوی عائشہ ہے۔ آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لینا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے تو ہم لوگ کبھی نہیں کہیں گے ہماری بیوی پیاری ہے، بیوی پیاری ہوگی بھی تب بھی نہیں کہیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے تھے، صداقت کے پیکر تھے، آپ نے جو بات حقیقت پر تھی وہی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیوی عائشہ سب سے زیادہ پیاری ہے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا اس کے بعد، فرمایا کہ اس کا والد ابو بکر مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے مردوں میں۔ اور اللہ کے رسول حضرت عائشہ کو اکثر کہا کرتے تھے اے عائشہ، بلکہ آپ حضرت عائشہ کا نک نیم، جسے ہم نک نیم کہتے ہیں نا، نک نیم لیا کرتے تھے، یا عائش، عائشہ کی جگہ کہا کرتے تھے یا عائش۔ اسے ثابت ہوتا ہے کہ اپنی بیوی کو نک نیم سے پکارا جا سکتا ہے، اور پیار سے کبھی کبھی کہا کرتے تھے حمیرہ، اے حمیرہ، اے عائش، عائشہ پورا نہیں کہتے تھے، اے عائش۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا میرے ساتھ محبت کا انداز یہ تھا کہ جس جگہ سے میں پانی پیتی تھی اللہ کے رسول اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے، جس جگہ سے میں بوٹی کھاتی تھی اگر میں چھوڑ دیتی اللہ کے رسول اسی بوٹی کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے۔
تو دین اسلام نے اگر بیوی کو حق نہیں دیا ہے، دین اسلام نے اگر بیوی کو محبت نہیں دی تو پھر کس دین نے دی ہے؟ اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ دوڑ بھی لگایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کسی سفر پر تھے تو مجھے کہا عائشہ دوڑ نہ لگائیں، کیا ہم آپس میں دوڑ نہ لگائیں؟ تو دوڑ لگائی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہلکی تھی وزن میں، تو میں آپ سے دوڑ جیت گئی، ریس لگائی، میں آپ سے ریس جیت گئی۔ دوسری مرتبہ اسی طرح کا ایک موقع ہمیں ملا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ دوبارہ دوڑ نہ لگائیں، کیا خیال ہے دوبارہ ہم آپس میں ریس نہ لگائیں؟ ہم عائشہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لگائیں۔ تو فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا جسم بھاری ہو چکا تھا، میں وزنی ہو چکی تھی، تو اس موقع پر میں ہار گئی اور اللہ کے رسول مجھ سے دوڑ میں آگے نکل گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ یہ جو میں نے جیتا ہوں نا، یہ اس ہار کا بدلہ ہے، ابھی جو میں تم سے جیت گیا ہوں یہ میں نے اس ہار کا بدلہ لے لیا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی کھیلا ہے؟ کھیل لیا کریں، کوئی نقصان نہیں ہوگا، انشاءاللہ ثواب ہوگا، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، محبت بڑھے گی۔ اور یہ دین ہمیں یہ بات سکھلاتا ہے کہ بیویوں کے ساتھ کھیلا جائے۔ حضرت جابر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم نے کسی کنواری عورت کے ساتھ شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تم سے کھیلتی ہو تو تم مجھ سے کھیلتے۔ اس لیے دوستوں کے ساتھ کھیلنے والوں، باہر جا کے اور لوگوں سے کھیلنے والوں، اپنی بیگمات کے ساتھ بھی کھیل لیا کریں۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا اِنَّكَ لَن تُنْفِقْ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، فرمایا کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے، اپنے گھر میں خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈال دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ بیوی کو کھلانا یہ باعث اجر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہو، اگر تم اس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی امید رکھو اور اللہ تعالیٰ سے کہو اللہ میں تجھ سے ثواب لینا چاہتا ہوں اس بات کے اوپر، تو آپ جو اپنے گھر میں خرچ کر رہے ہیں وہ تو ویسے بھی آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر آپ اچھی نیت کے ساتھ خرچ کریں گے اور اس نیت سے خرچ کریں گے کہ اللہ مجھے اجر دے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سارے خرچ کو صدقہ بنا دیتا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر میں ایک مہینے کے اندر 50,000 خرچ کرتے ہیں، یہ 50,000 کا 50,000 آپ کے لیے صدقہ بن جائے گا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے، یعنی کوئی بھی خاوند اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان کرہ منہا خلقا، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کو اس کی کوئی بات بری لگتی ہو، لیکن رضی منہا آخر، فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی اور بات ایسی ہو جو آپ کو اچھی بھی لگتی ہو۔ تو کوئی انسان پوری کے پورے جسم کے اعتبار سے برا نہیں ہوتا، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی اچھی بات کو تلاش کریں۔ کوئی ایک خرابی ہوگی، دو خرابیاں ہوں گی، تو بھائی سینکڑوں خوبیاں بھی تو ہوں گی نا۔ آپ کے گھر کو اس نے صاف رکھا ہوا ہے، آپ کے بچوں کو پال پوس رہی ہے، آپ کے کپڑے وہ تیار کر دیتی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہے، پھر اگر کسی ایک بات میں، ایک دو باتوں میں اونچ نیچ ہو بھی جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ بغض پیدا کر لیا جائے، اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ نفرت پیدا کر دی جائے۔ فرمایا نہیں، اس کی جو مثبت چیزیں ہیں، اس کی جو بہتر چیزیں ہیں ان کی طرف دیکھو، اور جو تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس کو کیا کرو؟ صرف نظر کر دو۔ اور یہ زندگی گزارنے کا بڑا بہترین نسخہ ہے۔ اگر آپ ایک ایک بات پر بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے اور ایک ایک بات پر اس کی کلاس لینا شروع کر دیں گے تو زندگی نہیں چل سکتی۔ زندگی گزارنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بھائی آپ کے اندر بہت خوبیاں ہیں، آپ کے اندر بہت بہترین باتیں ہیں، بس یہ ایک چیز ختم کر دیں، بس آپ میری سب سے محبوب ترین بیوی ہیں۔ اس طرح سے اصلاح کی جاتی ہے، ورنہ ذرا سی بات پہ ٹوکنا، ذرا سی بات پہ نفرت کا اظہار کرنا، ذرا سی بات پہ بےزتی کرنا کسی مسلمان مرد کے لیے بات جائز نہیں۔ سامعین محترم، آخری حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین۔ باہر تو ہر بندہ ہی بہترین ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ تو ہم نے ظاہر بات ہے اچھے انداز سے بات کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ تو ہم اچھے ہوتے ہی ہوتے ہیں، فرمایا کہ تم میں سے حقیقت میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہے، حقیقت میں بہترین آدمی وہ ہے۔ تو یہ اسلام کے احکامات ہیں۔ دین اسلام عورتوں کے حقوق کا ضامن ہے، عورتوں کے ساتھ محبت کا درس دیتا ہے، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو، چاہے بیٹی ہو، کسی بھی صورت میں ہو، بہن ہو، کسی بھی صورت میں وہ ہو، اسلام اس کے حقوق کا ضامن ہے، اس سے محبت کا درس دیتا ہے، کسی بھی عورت سے اسلام نفرت کا درس نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔